بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، لیکن تحریک انصاف کی اصل لیڈرشپ اور عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کافی عرصے سے منقطع کر دی گئی ہے۔ مرضی کے لوگوں کو ملاقات کروائی جاتی ہے اور پھر مرضی کے بیانات باہر آ کر دیے جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال نے تحریک انصاف کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ علیمہ خان نے آج اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل پہنچ رہی ہیں، اور اب وہ پہنچ چکی ہیں۔ ان کی باقی بہنیں بھی ساتھ ہیں، لیکن اڈیالہ جیل کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ کنٹینر لگا کر راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ مزید 6 نام بھی دیے گئے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی یہ ایک متوقع دھرنا ہے اور حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان کے اندر بھی حالات مزید کشیدہ ہونے کے خطرات ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور آج قیدی نمبر 805 نے تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان کو آج کھری کھری سنائی ہے۔ یہ میں ڈیٹیل آپ کے سامنے ایکسکلوسیو رکھ رہا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اڈیالہ جیل کی تازہ ترین صورتحال سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید ہے، اور وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی جو مشاورت ہے عام امور جو لاہور کے ہیں یا پنجاب کے ہیں، شاہ محمود قریشی سے، میاں محمود رشید سے، ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو ہے وہ ان کے ساتھ اعجاز چودھری سے کیے جاتے ہیں، اور لاہور کے صدر کا معاملہ تھا تو اس میں بھی ان سے مشاورت کی گئی ہے۔ لیکن جس طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ مختلف بیانات دے کے پارٹی کو تقسیم کر رہی ہے، تو شاہ محمود قریشی نے آج بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے۔ جو قیدی نمبر 805 جن کو عمران خان نے قرار دیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی آپ کس کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں، کس کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کی قیادت جو باہر ہے ان سے اپیل ہے، برائے مہربانی جو جیل میں پڑے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، میری دست بستہ استدعا ہے کہ اتفاق رکھیے، سلوک رکھیے اور جیل والوں کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں، ایک دوسرے پر بیان بازی نہ کریں، نکتہ چینی نہ کریں۔ جیل میں جو قیادت اور کارکن پڑے ہیں وہ آپ کے ان کے دل جلتے ہیں، نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، احترام کے ساتھ برتاؤ کریں، اپنی صفوں کے اندر یکجہتی رکھیں۔ میں قیدی نمبر 805 ہوں، قیدی نمبر 805 کی یہ اپیل ہے۔ مجھے یہ نمبر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے دیا ہوا ہے۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ جن کیسز میں ہم جیل میں ہیں ان میں ملوث نہیں ہوں، میں کسی سازش توڑ پھوڑ یا واقعے میں موجود نہیں تھا۔ میرے خلاف جو مقدمات بنے ان میں ایک ہی الزام ہے، میرے خلاف پنڈی میں 14 مقدمات، ملتان میں 5 مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے، لاہور میں 14 مقدمات سے 8 میں ضمانت ہو گئی ہے، باقی 6 مقدمات رہ گئے ہیں۔ میری اپیل ہے کہ میں اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی پر خاموشی اختیار کروں گا، میرا کام آگ لگانا نہیں آگ بجھانا ہے۔ تو وہ ابھی تک جو معاملات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ معاملات ایک دفعہ نپٹ لیں اور پھر یہ ساری باتیں ہوں گی، اور آپ کس کھاتے کے اندر جو ہے وہ آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں۔ عمران خان اندر پڑا ہے، عام قیدین اندر ہیں، ہزاروں کارکنان جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، مقدمات وہ بھگت رہے ہیں، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو اپیل جو تفصیلات حکومت نے شیئر کی ہیں، ابھی انہوں نے بتایا کہ 19,000 یعنی 24,500 سے زائد وہ لوگ ہیں جو ابھی لاپتہ ہیں، یعنی جن کو گرفتار کرنا ہے ان مقدمات کے اندر، 9 مئی کے مقدمات میں۔ آپ اندازہ کر لیں، یعنی جس کو بھی ڈالنا ہوا اس کو اس کے اندر ڈال لیں گے۔ یہ ایک ایسا جو ہے وہ سمندر بنا دیا گیا 9 مئی کا۔ لیکن اس کے بعد جو پاکستان کی عوام، عام پولیٹیکل رہنما، ان کے گھروں کے اوپر جو ڈاکے ڈالے گئے، جو ریڈ ڈالے گئے، جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ یک طرفہ ایک طاقت کی زبان ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گنڈا پور اور بات کر رہا ہے، آدم سواتی اور بات کر رہا ہے، کوئی اور ہے، وہ لڑائی جھگڑے آپس کے اندر معاملہ ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو حالات ہیں وہ گمبھیر ہو گئے، چونکہ اس وقت بڑا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر وہ شخص جو عمران خان سے ملاقات کر کے وہ اصل صورتحال سے آگاہ کرے کہ باہر ہوا کیا ہے، کاٹلنگ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ واقعہ ہو، جعفر ایکسپریس کی جو تفصیلات ہوں، مزید یہ جو منرلز کا معاملہ ہے یہ بھی آگے ہے، اور مزید اس طرح کے واقعات، اور امریکہ پاکستان کو اب نئی
کس گیم کے اندر لا رہا ہے، تو شاید یہ سمجھا جا رہا ہے تحریک انصاف کے جو دانشمند لوگ ہیں کہ بھئی یہ عمران خان سے اچانک رابطہ منقطع کرنا ایک گریٹر گیم ہے، یہ نارمل معاملہ نہیں ہے، چونکہ اندر وہ لوگ بھیجے جا رہے ہیں جنہوں نے بالکل آ کے باہر حقیقت بیان نہیں کی، اور انہوں نے عمران خان کو حقائق بیان نہیں کیے جو باہر ہوا ہے، جس طرح اعظم ثباتی اس نے واضح طور پہ 2 نمبری کی ہے، یعنی دوسری طرف جو دکھائی دیتا ہے، یعنی انہوں نے وہ بیان آ کے دیے نہیں ہے۔ آج علیمہ خان نے کہا ہے کہ جو لاسٹ میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے میرا پیغام دیا ہے جو میں نے آپ کا دیا تھا کہ یہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور کوئی ڈیل نہیں کروں گا، کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا، تو وہ کہتی ہے میں نے ان کو کہا ہاں میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو وہ پراپر طریقے سے تحریک انصاف اور عمران خان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے وہ بیانات شیئر ہوتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ پر یا حکومت پر تنقید ہوتی تھی، کھل کر بات ہوتی تھی، اپنا نقطہ نظر واضح ہوتا تھا، تو وہ پوری لائن کاٹ دی گئی ہے اور ان لوگوں کو ملایا جاتا ہے جنہوں نے باہر کے حالات جا کے بیان نہیں کرنے اور جنہوں نے اندر سے آ کے باہر حقائق بیان نہیں کرنے۔ اب اس پہ علیمہ خان اور ان کی بہنوں کو بڑی تشویش ہے، تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اس کو بڑی تشویش ہے، اور اس وقت آپ دیکھیے کہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بڑی عام ہیرنگ تھی 9 مئی سے متعلق، کوئی وکیل نہیں بڑا پہنچا، یعنی جو ان کے خدیجہ شاہ یا باقیوں کے وکیل تھے وہ پہنچے ہیں پارٹی کے جو وہاں پہ جن کی اپیلیں تھی، باقی تحریک انصاف کے وکلاء نہیں پہنچے، کوئی ایم این اے نہیں پہنچا، کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں پہنچا، جنہوں نے لائنوں میں لگ کے اس وقت ٹکٹ لینے ہیں، سفارشیں کروانی ہے، وہ اب نہیں پہنچے۔ یعنی اب پنڈی کی طرف جو ہے وہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، سمابیہ طاہر اور باقیوں نے جو ہے وہ عامر مغل اور انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہوئی ہے، لوگ نکل رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر آپ ویڈیوز بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ ساری جو صورتحال ہے وہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج بھی علیمہ خان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اس وقت تک۔ جو خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگرچہ 6 نام پارٹی نے دیے ہوئے ہیں جس کے اندر نیاز اللہ نیازی ہے، مشال یوسف زئی ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ ہے، بیرسٹر گوہر ہے، اور 1-2 مبشر اور وکلاء ہیں، تو ان کی 6 نام دیے ہوئے ہیں، اور وہ سلمان اکرم راجہ نے دیے ہیں، مشال یوسف زئی بشرا بی بی کے کہنے پہ نام شامل کیا گیا ہے، اور ایک اور نام جو ہے وہ عمران خان کے کہنے پہ شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ 6 علیحدہ ہیں، خاندان نے علیحدہ ملاقات کرنی ہوتی ہے، وکلاء نے علیحدہ ملاقات کرنی ہے۔ یہ ملاقات جو ہے وہ یعنی جو وکیل اندر جائیں گے 1-2 وہ بھی نہ باہر کی اصل صورتحال بتائیں گے اور نہ وہ آ کے جو ہے وہ باہر اصل بات کریں گے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ بھئی جب عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ باہر ہو کیا رہا ہے تو وہ بیان کیا دے گا؟ تو یہ اس وقت ایک کنفیوژن ہے جو لائن کاٹی ہوئی ہے، اور اب اڈیالہ جیل جو ہے اس کے گرد کنٹینرز جو ہے وہ رپورٹڈلی پہنچائے گئے ہیں، اور وہاں پہ جو حالات ہیں ارد گرد جو ہے وہ کسی کو میڈیا کی جو انٹری ہے وہ بند ہے، ان کو نہیں جانے دیا جا رہا۔ اب مزید اس سے حالات جو ہے اگر علیمہ خان یا کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ گرفتاری بھی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے گرفتار کر دیا جائے، اور یہ چونکہ اس وقت بڑا چبھ رہی ہے علیمہ خان جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے کہ باقی تو سارے جو ہے وہ مینج ہو گئے، یا دھمکا دیا گیا یا وہ ٹینشن فری ہو گئے ہیں۔ تو علیمہ خان کہتی ہے کہ اعظم ثباتی اور علی امین کی ملاقات ہوئی تھی، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن عمران خان ایک چیز پر بڑے واضح ہیں کہ وہ نہ تو پریشر لیں گے اور نہ ہی ڈیل کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، بجلی بھی اس دوران چلی گئی ہے، اور وہاں پہ جو باقاعدہ طور پہ خاردار تاریں جو ہے وہ دوست بتا رہے ہیں وہ پہنچائی گئی ہیں، پریزنر وینز پہنچائی گئی ہیں، اور ممکنہ طور پر وہاں جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تشدد ہو سکتا ہے، جس طرح پہلے ایک روٹین کا معاملہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ صاف ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہیں، تو پھر آپ کو عمران خان سے ملاقات کرنے دینی چاہیے، پہلے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے، اب اگر ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیکن صرف ایک بات ہے، اور وہ ہے کہ اس ملاقات کے منقطع کرنے کے دوران
کچھ عام ایونٹس ہیں، امریکن وفد آنے ہیں، کچھ عام جو ہے وہ چیزیں طے پانی ہیں، اس میں پاکستان کے جو خزانے ہیں ان سے ریلیونٹ بھی خدشات موجود ہیں۔ عمران خان نے اگر کہہ دیا کہ بھائی یہ نہیں کرنا تو پھر گنڈا پور تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ صرف یعنی بیانات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گریٹر گیم ہو رہی ہے، اور اگر علیمہ خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو مائنز اور منرلز بل ہے اس کو خیبر پختونخوا حکومت روک دے، اور یہ اب روکنا یا تو عوام کو اعتماد میں لے اور پورا کلیئر بتائیں کہ بھئی یہ بل ہے، یہ اس کی جزیات ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ فائدہ ہوگا، تو پھر بات جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کنفیوژن ہوگی اور سارے معاملات ایس آئی ایف سی اور سٹریٹجک بنا کے کرنے ہیں تو اس پہ پھر سوالات اٹھتے ہیں، تو حالات کشیدہ ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ ملاقات اگر کروا دی جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، اگر نہ کروائی جائے اور جو کہ امید نہیں ہے نہیں کروائی جائے گی اور پھر ایک تصادم خدا نخواستہ اس کے خدشات ہیں۔ دعا کریں کہ ملک کے اندر امن رہے اور معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف نہ بڑھے، چونکہ بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ جس وقت جہاں پہ دھرنا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آپریشن کی تیاریوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، حکومت، تحریک انصاف اور دیگر جو جماعتیں ہیں، لیڈرشپ، وہ جمہوریت، آئین اور قانون کے سامنے اور پاکستان کی عوام کے سامنے سرنڈر کر دیں اور ملک کے معاملات بہتری کی طرف بڑھیں۔ اس وقت تازہ ترین معاملات یہی ہے کہ تیاریاں پوری ہیں، سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، پولیس کی بھاری نفری، خاردار تارے، پریزنر وینز اور سارا کنٹینرز لگا کے راستے بند، اور یہ صورتحال اس وقت بنائی گئی ہے اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔